درود و سلام یہ ایسا وظیفہ ہے کہ جو 1000 دعاؤں سے بڑی دعا ہے، بلکہ ہر دعا کی قبولیت کا یہ وسیلہ و ذریعہ ہے۔ اور درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں، برکات ہیں۔ بالخصوص اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ کثرت سے درود پاک پڑھے، اللہ جل مجدہ الکریم اسے حضور جانا رحمت عالم علیہ السلام کی بارگاہ کی قربت عطا فرما دیتا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، حدیث پاک ہے، سرکار فرماتے ہیں صرف یہ دنیا نہیں آخرت میں بھی، فرمایا اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علی صلاۃ، فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ بندہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا ہوگا۔ تو درود پاک کا ایک فائدہ یہ بھی ہے، اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جتنا زیادہ درود پڑھیں گے اتنا زیادہ سرکار سے محبت ہوتی چلی جائے گی، اور اللہ جل مجدہ الکریم اس درود شریف کی برکت سے آپ کے انگ انگ کو، آپ کے تن بدن کو، اور جسم و جاں کے ہر رگ و ریشہ کو، خون کے ہر قطرے کو، دل و دماغ کو، آپ کے ظاہر و باطن کو اللہ تعالیٰ حضور کے عشق کا مدینہ بنا دے گا۔ اس واسطے جب بھی ٹائم ملے، فارغ ہوں، وقت ہو، تو آپ درود پاک پڑھا کریں، اور وقت نہیں بھی ملتا تو پھر بھی وقت نکال کے پڑھا کریں، اور یہ اہتمام ہو، اور یہ آپ کا روزانہ کا پروگرام ہو کہ آج میں نے اتنی مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور وہ رہنا نہیں چاہیے، وہ ہر صورت آپ کو پڑھنا چاہیے، صبح سے شام تک کسی بھی گھڑی میں۔ اور آسان طریقہ میں نے کئی مرتبہ عرض کیا کہ اگر بندہ 5 وقتہ نماز پڑھے تو ہر نماز کے ساتھ 20 مرتبہ پڑھ لے تو 5 نمازوں کے ساتھ 100 مرتبہ درود پاک بڑی آسانی سے ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اور درود پاک میں بھی آگے یہ خیال ہونا چاہیے کہ درود میں نبی علیہ السلام جہاں آپ کا ذکر ہو وہاں آپ کی آل پاک کا ذکر بھی ہو، اس واسطے کہ حضور نے فرمایا مجھ پر دم کٹا درود نہ پڑھو۔ پوچھا حضور وہ کون سا؟ فرمایا جس میں میرا ذکر ہو، میری آل کا ذکر نہ ہو تو وہ درود نامکمل ہے اور نا تمام ہے، وہ پورا نہیں ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس میں حضور نبی علیہ السلام کے صحابہ کا ذکر بھی ہو، اور پھر ابھی ہم نے الحمدللہ اہتمام کیا کہ اس کے بعد حضور کے والدین کا ذکر بھی ہو، حضور کا ذکر پاک، آپ کی آل پاک کا ذکر پاک، آپ کے صحابہ کا ذکر پاک، اور آپ کے والدین کریمین طیبین و طاہرین کا ذکر پاک، اور پھر اس میں درود بھی ہو، سلام بھی ہو، اور برکت والا صیغہ بھی ہو۔ اور اس کے لیے ویسے تو درود پاک یعنی ہزاروں ہزار درود پاک ہیں امت میں، یعنی کچھ تو وہ درود پاک ہیں جو نبی علیہ السلام نے خود سکھائے ہیں، احادیث طیبہ میں موجود ہیں، اور کچھ ایسے درود پاک ہیں کہ وہ امت کے پاک لوگوں نے حضور کی بارگاہ میں پیش کیے، وہ بھی کتابوں میں ہمارے پاس مرتب شکل میں موجود ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا ہمارے ہزارہ کے ہری پور کے مقام پر ایک بزرگ ہوئے تھے، وہ کبھی مدرسہ نہیں گئے تھے، یعنی بالکل انہوں نے کبھی کسی استاد سے ایک حرف نہیں پڑھا، اور
اللہ نے انہیں علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ علم لدنی کا معنی ہوتا ہے اللہ اپنی جناب سے براہ راست کسی کے قلب کو روشن فرما دے، دل کو روشن فرما دے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ ہر ایرا غیرہ کو نہیں ہوتا، یعنی ہاں یہ ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں میں کوئی ہوتا ہے خاص اللہ کا پیارا، اور یہ بھی اللہ کا انتخاب ہے۔ دیکھیں نا قرآن میں وہ فرماتا ہے کہ ذالک فضل اللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، یختص بہ من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے اس کے ساتھ خاص فرما لیتا ہے۔ لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی فلاں کو ہے تو فلاں کو کیوں نہیں ہے، بھئی اللہ کی مرضی، اللہ جس کو جو چاہے جیسے چاہے عطا فرما سمجھ آگئی۔ تو کبھی کبھار ایسے بھی ہوتا ہے اللہ عطا فرما دیتا ہے علم لدنی، اور یہ اصل میں علم لدنی یہ من لدنا قرآن کریم کے اندر سورہ کہف میں جو حضرت خضر علیہ السلام کے لیے آیا تو وہاں سے یہ علم لدنی کا لفظ ہم نے لیا ہے۔ علم لدنی یعنی اللہ پاک اپنی جناب سے علم عطا فرما دیتا ہے۔ تو وہ بزرگ ہمارے ہزارہ کے، ان کو اللہ نے یہ علم دیا تھا، اور اس کی جھلک کیا ہے؟ اس کی جھلک یہ کہ ہمارے پاس اوپر موجود ہے، یعنی وہ ایک تو ہے کتاب کی جو عام نارمل شکل ہوتی ہے، جو ایک ڈیزائن ہوتا ہے یا جو سائز ہوتا ہے وہ درمیانہ ہوتا ہے، جیسے عام طور پہ کتابیں میں لے آتا ہوں، بعض کتابیں بڑے سائز میں ہوتی ہیں، تو بڑے سائز میں تقریباً کو 5-6 جلدیں ہیں، اور وہ تقریباً انہوں نے 30 پارے عربی زبان میں نبی علیہ السلام پر درود و سلام لکھا ہے، یعنی قرآن کے 30 پاروں کی مناسبت سے انہوں نے 30 پارے عربی میں، اور تھے وہ اجمی، یعنی عجم کے یہاں کے رہنے والے، اور عجم میں بھی پھر وہ ہمارے ہزارہ کے رہنے والے، مادری اور جو آبائی علاقائی زبان تھی وہ ان کی ہند کو تھی جو ہماری زبان ہے، اور کبھی کسی جگہ پڑھے بھی نہیں، لیکن عربی زبان میں انہوں نے 30 پارے درود پاک لکھا ہے۔ اور وہ درود پاک جو 30 پارے، اس کو جب بندہ پڑھتا ہے نا تو اس میں یعنی آپ کو قرآن کے بار بار 30 پاروں کی آیتوں کا بھی باقاعدہ تلاوت بار بار وہ بھی استعمال کرتے ہیں، پھر حضور کی 1-2 نہیں ہزاروں احادیث ہیں کہ جو درود کے ساتھ انہوں نے وہاں جوڑ کے بیان کی، یعنی درود پاک پڑھتے ہیں، اب پیچھے سے درود پاک آگے حضور کی شان بیان کریں گے، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد الذی، اب یہاں سے آگے کہیں گے وہ جو سید آمنہ کی گود میں آئے، وہ جن کا نور عبداللہ کی پیشانی میں چمکا، وہ جو تب بھی نبی تھے کہ بھی آدم کا وجود بھی پیدا نہیں ہوا تھا، یعنی یہ ان کا انداز ہے۔ اس طرح وہ قرآن کی آیات احادیث یہ اس اپنے درود پاک کے اندر شامل کرتے ہیں، اور اللہ اگر کسی کو توفیق دے تو یہ بڑی قسمت کی بات ہے، زہ نصیب بندہ اس درود پاک کو روزانہ پڑھے، روزانہ اس کا جو وہ ورد کرے اور وظیفہ کرے، بے شک 1 صفحہ کر لے، 2 صفحے کر لے، 4 صفحے کر لے، روزانہ اللہ توفیق دے تو اس کا 1 پارہ پڑھ لے، 30 دنوں میں وہ 30 پارے درود پاک مکمل ہو جاتا ہے۔ تو جو ایسے نہ کر سکے، جتنا آسان ہے اتنا اس کو پڑھے، لیکن اس کو پڑھنے کے لیے بھی باقاعدہ پہلے بندے کو صحیح طرح گرامر کے مطابق ناظر آتا ہو، قرآن پڑھنا آتا ہو، پھر بندہ اس کو پڑھ سکتا ہے، وگرنہ عام بندہ نہیں اس کو اس طرح، بہت مشکل اس کے اندر الفاظ ہیں، بہت مشکل الفاظ ہیں، تو ان کو پڑھنے کے لیے صرف ان کی تلاوت کے لیے، ترجمہ نہیں، صرف تلاوت کے لیے بھی بندے کو اچھا مضبوط قرآن آنا چاہیے اور ناظر آنا چاہیے، بلکہ ہمارے عام جو حافظ ہیں قاری شاید وہ بھی اس کو نہ پڑھ سکیں، اس میں اتنے مشکل الفاظ ہیں، ہاں، اور ان کو درست تلفظ سے پڑھنا ہے، یہ نہ ہو کہ بھئی غلط پڑھ دیں وہاں پہ۔ تو وہ درود پاک ہے۔ پھر اسی طرح ایک مشہور درود پاک کی کتاب ہے، اس کو کہتے ہیں دلائل الخیرات، دلائل الخیرات، یہ بھی صدیوں سے ہمارے بزرگوں کے وظیفے میں شامل ہیں، اور دلائل الخیرات یہ ایک ایسی کتاب ہے کہ
اس کو آپ دین دنیا کے جس مقصد کے لیے تلاوت کریں اللہ وہ مقصد پورا فرما دیتا ہے۔ اور وہ بھی عربی میں، یعنی یہ علاقے ہیں جو مراکش کے، مراکو، تو اس علاقے کے یہ بزرگ ہوئے، اور علامہ سلیمان جزولی ان کا اسم گرامی تھا، تو انہوں نے یہ درود پاک لکھا ہے۔ اور بہت بڑے عالم تھے، پہلے ہی بہت بڑے عالم تھے، بہت عبادت گزار تھے، نیک تھے، صالح تھے، لیکن یہ درود پاک جب لکھا تو پھر تو سبحان اللہ۔ اور جہاں ان کا مزار شریف ہے، ان کے مزار کے ساتھ ان کے مرشد گرامی کا بھی مزار ہے، ان کے پیر صاحب کا، جو جن کے یہ مرید تھے، لیکن جتنی رونق ان کے مزار پر اتنی ادھر بھی نہیں ہے آج بھی، جتنی رونق یہاں پر ہے۔ اور ان کے حضرت علامہ سلیمان جزولی، ان کے مزار شریف پر آج بھی کوئی جاتا ہے نا، وہ یعنی وہ خوشبو پاتا ہے کہ جو خوشبو دنیا میں کہیں اور میسر نہیں آتی۔ تو یہ یعنی برکت کس کی ہے؟ درود پاک کی۔ درود پاک انہوں نے لکھا اور اللہ پاک نے یہ سب شان عطا فرمائی۔ تو علامہ سلیمان جزولی جو تھے نا، ان کا بھی واقعہ اس طرح ہے کہ وہ عالم دین تو پہلے ہی تھے، پڑھے ہوئے تھے، عالم تھے اور اللہ کے ولی تھے، لیکن ایک دن ایک مقام پر یہ گزر رہے تھے تو وہاں وضو کی ان کو حاجت ہوئی، تو وضو کے لیے کنویں کے پاس گئے تو کنویں کا پانی بہت نیچے تھا، تو اب یہ منظر قریب ایک گھر کی لڑکی بچی دیکھ رہی تھی، تو اس نے جب دیکھا وہاں پر نہ ڈھول تھا نہ رسی تھی، کوئی برتن نہیں تھا، پانی کیسے نکالیں، تو وہ بچی آئی اور اس نے آ کے اپنا تھوک اس کنویں کے اندر ڈالا اور وہ پانی اوپر آ گیا۔ تو حضرت علامہ سلیمان جزولی انہوں نے وضو کیا تو کر کے انہوں نے کہا، اے بیٹی آپ نے جانا نہیں ہے، یہ بتاؤ تم کیا پڑھتی ہو کہ تمہارا لعاب کا ایک یا دو یا چند قطرے اس کے اندر گئے تو کنواں ابل کے نیچے سے اوپر آ گیا؟ کون سا تیرے پاس عمل ہے؟ کیا تیرا وظیفہ ہے؟ کیا تیری جو وہ کیفیت ہے؟ بتا تو صحیح۔ اس لڑکی نے پھر ایک درود پاک بتایا، کہا یہ درود میں پڑھتی ہوں، اس کی یہ برکت ہے۔ تو پھر علامہ سلیمان جزولی نے وہاں سے ارادہ کیا میں درود پاک پر کتاب لکھوں گا، پھر پوری کتاب مرتب فرمائی عربی میں، وہ بھی الحمدللہ ہم پڑھتے ہیں روزانہ۔ تو اس میں پھر وہ درود بھی علامہ سلیمان جزولی نے شامل کیا کہ جو وہ بچی وظیفہ کیا کرتی تھی، جو وہ بچی پڑھا کرتی تھی، وہ بھی اس کتاب کے اندر شامل ہے، آج بھی موجود ہے اس کے اندر، اس کو پڑھنا چاہیے اور زبانی یاد ہونا چاہیے بندے کو، مختصر سا ہے، بالکل مختصر سا، بندہ یاد کرے تو کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر بندہ لگاتار روزانہ پڑھتا رہے نا تو پھر ویسے ہی ذہن نشین ہو جاتا ہے، بندے کو یاد ہو جاتا ہے جو کام بندہ روزانہ کرتا رہے، تو اس لیے وہ پڑھا کرے۔ اور ابھی یہ کہ دو درود پاک ہیں جو ہم نے خود مرتب کیے ہیں، یعنی ترتیب دی ہیں مرتب، حضور کے جوڑوں کا صدقہ، امت کے اولیاء کے عظیم جاہ کے طفیل، دو درود پاک ہیں اور بالکل آسان سے، بالکل آسان سے۔ ایک تو اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و نبینا و رسولنا و حبیبنا و کریمنا و شفیعنا و شفائنا و مأوانا و ملجانا و مولانا محمد المختار سید الابرار وعلى آلہ الاطہار واصحابہ الاخیار کثیرا 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 الی یوم القرار۔ یوم قرار کہتے ہیں قیامت کے دن کو۔ تو یہ درود پاک میں سگے مدینہ نے اور سگے دہلیز رسول علیہ السلام نے، سگے غوث اعظم نے، ہم نے یہ درود پاک اس طرح مرتب کیا اور روزانہ اس کو میں پڑھتا بھی ہوں۔ اور اس میں یہ اس انداز میں کیوں کیا؟ اس کے ہر کلمے پر ایک پورا ہمارا خطاب ہے، یعنی ہر کلمے پر اللہم صلی اس پر، وسلم اس پر، وبارک اس پر، علی سیدنا اس پر، ونبینا اس پر، ورسولنا اس پر، وحبیبنا اس پر، وکریمنا اس پر، وشفیعنا اس پر، ہر جملے پر مختصر یہ کہ یہ اس میں جو جو لفظ آپ پڑھیں گے نا حضور کی، جو جو شان پڑھیں گے، اس شان کا فیضان اللہ حضور کے صدقے آپ کو عطا فرمائے گا۔ سمجھ آگئی؟ اس کا فیضان آپ کو نصیب ہوگا۔ اور دوسرا درود پاک وہ بالکل آسان ہے بھی، اس دن رات کو معراج شریف کی رات کو ہم نے یہاں پڑھا بھی، وہ بالکل آسان ہے۔ وہ کیا ہے؟
وہ صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ واصحابہ ووالدیہ وبارک وسلم. کیا پڑھیں گے؟ پڑھیے صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ واصحابہ ووالدیہ وبارک وسلم. پھر پڑھیے صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ واصحابہ ووالدیہ وبارک وسلم. پھر پڑھیے صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ واصحابہ ووالدیہ وبارک وسلم. اس انداز میں یاد کر لیں، بالکل مختصر سے. اور اس میں الحمدللہ اس درود پاک میں درود بھی یہ صلی اللہ، یہ درود پاک ہے، اور وبارک برکت بھی ہے، وسلم سلام بھی ہے، تینوں چیزیں آ گئی. اس کے بعد حضور کا ذکر بھی ہے، حضور کی آل کا ذکر بھی ہے، صحابہ کا ذکر بھی ہے، سرکار کے والدین کا ذکر بھی ہے. تو ہے بالکل مختصر سا ہے. صلی اللہ تعالی علی محمد وآلہ واصحابہ ووالدیہ وبارک وسلم. اس انداز میں آپ یاد کر لیں، پکا لیں، اور روزانہ پڑھا کریں کثرت کے ساتھ. اللہ پاک بے شمار برکات عطا فرمائے گا.